الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 114 سے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پس کھاؤ تم اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالا طیبا، حلال عمدہ، واشکروا، اور شکر ادا کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی بات سے ہے جو کل کے سبق میں درس میں آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال دی تھی کہ اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے آ رہا تھا، وہ بستی پرامن تھی، مطمئن تھی، لیکن پھر اس بستی کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھوک اور خوف کا عذاب دے دیا۔ تو اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اللہ کے نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کرو۔ پس کھاؤ تم اس میں سے جو اس نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ یا عمدہ۔ اس میں ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے، حلال رزق میں سے کھانا پینا، فائدہ اٹھانا، یہ کوئی زہد کے خلاف نہیں ہے۔ بعض جو صوفیاء لوگ ہیں اور اپنے آپ کو زاہد کا نام دیتے ہیں، زہد اور تصوف کے نام پہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا زہد کے خلاف سمجھتے ہیں اور تصوف کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے حلال اور پاکیزہ روزی، اس میں سے کھاؤ، وہ حلال ہے تمہارے لیے، لیکن اس کی روزی کھا کے پھر کرو کیا؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے پھر ان کا شکر ادا کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اسی لیے آگے جو شرط لگائی ہے اس پہ غور کریں، فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کی نعمتیں حلال کھا کے شکر ادا کرو، یعنی یہ بھی عبادت میں شامل ہے، عبادت کا حصہ ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار، یعنی وہ جانور جو اپنی موت آپ مر جائے۔ اور یہ آیت جو آ رہی ہے کہ پیچھے 3 مرتبہ گزر چکی ہے، اسی لیے لمبی تفسیر اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یاد دہانی کے لیے اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت کر دیتے ہیں۔ فرمایا اس نے تم پر مردار حرام کیا ہے۔ مردار اسے کہتے ہیں جو اپنی موت آپ مر جائے۔ 2 مردار کھانے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے، ایک مکڑی اور دوسرا مچھلی۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اسے ایسے ہی کھا لیا جاتا ہے، وہ ایسے ہی حلال ہے۔ والدم، اور خون بھی اس نے حرام کیا ہے۔ اس خون سے مراد ہے بہتا ہوا خون، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت جو بہتا ہے وہ خون حرام ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں ایک اور جگہ دمم مسفوح کہا گیا ہے، یہاں صرف دم کہا گیا ہے، اور جگہ کہا گیا دمم مسفوح، یعنی وہ خون جو بہتا ہے، یعنی گوشت کو اگر کوئی تھوڑا بہت خون لگا ہے اس کی بات نہیں ہے۔
گوشت کو، ہڈیوں کو اگر کچھ خون کے قطرات لگے ہیں تو اس کی بات نہیں، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اور دو خون حلال ہیں حدیث کی روح سے، الکبد والطحال، تلی اور جگر، کلیجی جسے کہتے ہیں، سریکی میں جسے زیرہ کہتے ہیں، تو یہ بھی خون ہوتے ہیں، تلی اور جگر، کلیجی، یہ خون ہے جمے ہوئے۔ حدیث کہتی ہے کہ دو خون حلال ہیں۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، اور لفظ گوشت کا بولا ہے، حالانکہ اس کے سارے اعضاء حرام ہیں، اس کی ہڈی بھی حرام ہے، اس کے بال بھی حرام ہے، اس کا چمڑا بھی حرام ہے، لیکن چونکہ بنیادی طور پر جانور سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے تو وہ گوشت کا کیا جاتا ہے، اسی لیے گوشت کا نام لیا، ورنہ اس کی ہر چیز حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ چیز کہ جسے غیر اللہ کے لیے پکارا گیا، وہ چیز بھی اس نے حرام کی ہے، جس چیز کو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا، یعنی جو چیز غیر اللہ کے لیے نامزد ہو گئی۔ کسی چیز کو غیر اللہ کے لیے پکارنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ غیر اللہ کے لیے کوئی چیز نامزد کر لینا، وہ بھی حرام ہے، چاہے آپ اسے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، چاہے آپ اسے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں، وہ تب بھی حرام ہے، کیونکہ غیر اللہ کے لیے وہ نامزد ہو گئی ہے۔ وہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کی رضا کے لیے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بسم اللہ پڑھ کے بکرا ذبح کر رہے ہیں، یہ کیسے حرام ہو گیا؟ تو حالانکہ ٹھیک ہے، نام بے شک اللہ کا لیا اسے ذبح کرتے ہوئے، لیکن نامزد غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، آخر اسے کیوں کسی قبر پہ، کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے ذبح کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی تو ذبح کیا جا سکتا ہے اسے، یہاں بھی تو تقسیم کیا جا سکتا ہے اگر اللہ کے نام پہ کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے ذبح کریں گے تو جس بزرگ کی قبر پہ جا کے ذبح کریں گے یا تقسیم کریں گے تو وہ ہم پہ خوش ہو جائے گا، ہمیں اس کا تقرب حاصل ہو جائے گا، اور جب اس کا تقرب ہمیں حاصل ہوگا تو وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، وہ ہمارا کام کرا دے گا، وہ ہماری منوا لے گا۔ اصل یہ مقصد ہوتا ہے اندر۔ اب چاہے نام اس پر اللہ کا لیں، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں یا بسم اللہ پڑھ کے تقسیم کریں، وہ حرام ہی ہے۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ بوانا مقام پہ اونٹ ذبح کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں دور جاہلیت میں کوئی بت تو نہیں تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا وہاں دور جاہلیت کی کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ دور جاہلیت کی عید یعنی ان کے میلے ٹھیلے وغیرہ، خوشی منانے کے جو انداز تھے، اسے عید کا نام دیا آپ نے۔ وہاں دور جاہلیت کی کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جا اپنی نظر پوری کر لے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر وہاں کبھی بت تھا، اب چاہے نہیں، کیونکہ آپ نے ماضی کی بات پوچھی ہے، اگر وہاں کبھی بت تھا جس کی عبادت لوگ کرتے تھے، اب چاہے وہاں نہیں، تو وہاں جا کے نظر پوری کرنے کی اجازت آپ نہ دیتے، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ اگر وہاں کوئی میلہ ٹھیلا کوئی عرس لگتا تھا دور جاہلیت میں تو پھر بھی آپ اجازت نہ دیتے، اسی لیے یہ سوال بھی کیا آپ نے۔ جب جواب نفی میں ملا پھر فرمایا اب جا کے اپنی نظر پوری کر لے، وہاں جا کے عرس ذبح کر لے۔
اب دیکھیں صحابی کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جا کے اونٹ ذبح کرنا تھا اور کسی بت کا نام لینا تھا ذبح کرتے ہوئے، اس نے بسم اللہ ہی پڑھنی تھی اونٹ ذبح کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود اگر وہاں کوئی دور جاہلیت کی رسم تھی، آپ اجازت نہیں دے رہے تھے اپنے صحابی کو، حالانکہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے بسم اللہ پڑھ کے آپ ذبح کریں، لیکن اگر وہاں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے تو آپ اسی بزرگ کا تقرب حاصل کرنا تو دور کی بات جا رہی، شرک بنا، آپ اللہ کے نام پہ بھی جا کے وہاں ذبح نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ نہیں مجھے بزرگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں محض اللہ کی رضا کے لیے وہاں جا کے ذبح کروں گا، اس لیے کہ اللہ مجھ پہ خوش ہو جائے، تب بھی آپ نہیں وہاں ذبح کر سکتے، کیونکہ وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں طواف ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، وہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے، تو اسی لیے آپ اس جگہ اللہ کے نام پہ بھی نہیں جا کے ذبح کر سکتے، چاہے کہ وہ وما اہل لغیر اللہ بھی بن جائے، یہ تو شرک ہو گیا کہ جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ یہ جی کھیر یہ پیر عبد القادر جیلانی کی ہے، اب چاہے کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں جو تقرب ہے وہ اسی کا مقصود ہے کہ اس کے نام کی کھیر دیں کہ وہ خوش ہو جائے گا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ بکرا فلاں داتا صاحب کا ہے، تو یہ نامزد ہو گیا، وہ سارے اسی فہرست میں ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس جو شخص مجبور ہو گیا، یہ چار چیزیں حرام ہیں لیکن جو مجبور ہو گیا، مجبوری کیا ہوتی ہے؟ مجبوری اندرونی بھی ہو سکتی ہے، بیرونی بھی ہو سکتی ہے۔ بیرونی مجبوری یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز پیش کی کہ بھئی یہ کھا ورنہ بھی تجھے قتل کرتے ہیں، یہ مجبوری بیرونی ہو گئی۔ اندرونی مجبوری یہ ہے کہ بھوک سے مر رہا ہے، کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، جنگل میں ہے اور ان میں سے کوئی چیز مل گئی تو اب وہ کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کل آپ نے پڑھا تھا کہ کلمہ کفر کوئی آپ کو بلوانے لگتا ہے اور آپ نہیں بولتے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ اوپر سے با دل ناخواستہ، دل سے نہ چاہتے ہوئے آپ کلمہ کفر بول دیتے ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں، اگرچہ اعلیٰ کیفیت وہاں بھی ڈٹ جانا ہے، کل بتایا تھا آپ کو۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں، لیکن جو مجبور ہو گیا، یا تو بھوک سے مر رہا ہے کہ اگر اب کچھ نہیں کھاتا اس کی جان چلی جائے گی، یا پھر دشمن نے، مشرک نے، کافر نے زبردستی کی ہے بھی یہ کھا ورنہ تجھے مارتے ہیں، یا فلاں کے نام پہ چڑھاوا چڑھا ورنہ بھی تجھے گولی مارتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جائے گا۔ تو جو مجبور ہو گیا غیر باغن، اسے چاہت نہیں ہے، غیر باغن وہ متلاشی نہیں، تلاش میں نہیں تھا کہ ایسی چیز ملے اور اسے ہڑپ کروں، کھاؤں، دیکھوں تو صحیح لذت کیا ہوتی ہے خنزیر کے گوشت کی، یہ شراب کیسی ہوتی ہے چکھ کے تو دیکھوں، تڑپ نہیں ہے، متلاشی نہیں تھا، چاہت نہیں ہے، اسے لذت نہیں لینا چاہتا، محض مجبور ہے۔ ولا عادن، اور حد سے بھی نہیں بڑھتا، حد سے نہیں بڑھتا کیا مطلب؟ یعنی اتنا استعمال کرتا ہے جتنا مجبوری ہے، یہ حد سے نہ بڑھنا، یعنی مجبوری ہے، مثلا بھوک سے مر رہا ہے تو اتنا بس کھا لے جس سے جان بچ جائے، یا بیرونی مجبوری ہے، دشمن مارنا چاہتا ہے تو جتنا وہ کھلانا چاہتا ہے بس اتنا کھا لے، یہ نہیں کہ اب موقع ملا چلو جی ایک بار تو کھا لوں ڈٹ کے، نہیں، یہ دو شرطیں ہیں، مجبور ہو گیا غیر باغن، اسے چاہت بھی نہیں کھانے کی، ولا عادن، اور حد سے بھی نہیں زیادہ استعمال کرتا، جتنا مجبوری ہے بس اتنا، فإن اللہ غفور الرحیم،
تو اب اللہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف کر دے گا۔ حرام کھا رہا ہے، اسے معاف کر دے گا، بس بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، اور نہ کہو تم بوجہ اس کے کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ۔ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولنے کے سبب یہ نہ کہہ دو ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم گھڑو اللہ پر جھوٹ۔ یعنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی مرضی سے یہ نہ کہہ دو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ مائدہ میں، کہ انہوں نے کئی قسم کے جانور، حلال جانور اپنے آپ پہ حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، حام، 4 قسم کے جانور تھے، اور بھی کئی چیزیں، یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، اور فلاں قسم کا گوشت حلال ہے اور فلاں حرام ہے، یہ پیچھے تفصیل آئی ہے پوری۔ فرمایا اپنی زبانوں سے یہ جھوٹ بولتے ہوئے ایسا مت کہو اپنی مرضی سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس طرح کیا ہوگا؟ لتفتروا علی اللہ الکذب، اگر تم نے اپنی مرضی سے اپنی رائے مطابق ایسا کہہ دیا تو یہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھا؟ حالانکہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے کہا حلال ہے، اللہ نے کہا حرام ہے، اس نے اتنا کہہ دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن کہا یہ تم نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کو حلال حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ وَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، فرمایا مجھے یہ لائق ہی نہیں کہ میں اپنی طرف سے احکام بدل دوں، میں بھی اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر کسی چیز کو حلال کہتا ہے یا کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو وہ بھی اللہ کی وحی سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ حلال حرام کرنے کے اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو حرام کر دے تو اوپر سے تنبیہ آ جاتی ہے، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی تو نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کر لیا؟ یہ اختیار صرف مالک کے پاس ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو یہ اختیار تو اللہ کے پاس تھا اور وہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے، تو اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، یہ حلال اور یہ حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں ہمیں بھی ایک تنبیہ ہے اندر کہ کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے حلال یا حرام نہ سمجھ لو۔ اگر کسی چیز میں تمہیں شک ہو رہا ہے، کسی کاروبار میں مثلاً لین دین کے کسی طریقے میں، کہ یہ پتہ نہیں حلال ہوگا یا حرام ہوگا، تو پہلے علماء سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں، اپنی رائے اس میں قائم نہ کریں۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر اپنی مرضی سے تم نے حلال حرام کر لیا کسی چیز کو، یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی رائے قائم کی، تو یہ اللہ پہ جھوٹ، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ ناکام ہوتا ہے۔ متاع قلیل، یہ فائدہ تھوڑا سا ہے۔ ایک حلال چیز، حرام چیز کو تم نے حلال بنا لیا اور استعمال کرتے رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، مثلاً سود ہے، سود کھاتے رہے، یہ بھی تو ایک منافع ہے، ہم نے پیسہ لگایا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہے، کاروبار کی طرح ہے۔ اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا، احل اللہ البیع
وحرم الربا، نہیں، اللہ نے بیع اور کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اگر کوئی شخص حرام چیز کو حلال بنا کے زبردستی اسے استعمال کرتا رہا تو پہلی بات لا یفلحون، کامیاب نہیں ہوگا۔ کب تک فائدہ اٹھائے گا اس حرام چیز سے؟ حلال سمجھ کے، حلال بنا کے، متاع قلیل، یہ سامان ہے، فائدہ ہے قلیل، تھوڑا سا کا ہے، چاہے وہ 100 سال کھاتا رہا، تھوڑا سا ہے نا۔ دیکھیں آگے قبر کی زندگی کتنا لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک صرف یہ تھوڑا سا دوران دیکھ لیں، جب سے دنیا بنی ہے لوگ قبروں میں پڑے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنا اربوں سال گزر گئے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو لوگ آپ کے دور میں فوت ہوئے اور اب تک وہ قبروں میں ہیں، 15 صدیاں بیت چکی ہیں۔ کہاں 60-70 سال کی زندگی، اور کہاں اتنا طویل زندگی، قبر کی زندگی، اور پتہ نہیں آگے کتنا ہے، ابھی قیامت کو کتنا دیر ہے، اور قبر کی زندگی کتنا لمبی ہے، اور پھر آگے قیامت 50,000 سال کا دن، اور پھر آگے ہمیشہ کی زندگی۔ اس کے مقابلے میں یہ 60-70 سال کیا ہے؟ متاع قلیل، یہ سامان ہے، فائدہ ہے تھوڑا سا۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، درد دینے والا، اذیت ناک۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دی ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں آپ پر اس سے پہلے۔ یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دیں جو ہم اس سے پہلے آپ پر بیان کر چکے ہیں۔ ہے یاد آپ کو کہاں بیان ہوا تھا؟ آپ بھی پڑھ چکے ہیں، پیچھے بیان ہوا تھا، سورۃ انعام میں اس کی تفصیل آئی تھی، سورۃ انعام آیت نمبر 146 میں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ یہودیوں پر ہم نے ہر وہ جانور حرام کر دیا جس کا کھر چیرا ہوا ہوتا ہے، اور گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر چربی حرام کر دی، گائے کی چربی، بکریوں کی چربی، بھیڑ اور دمبے کی چربی حرام کر دی۔ ہاں وہ چربی جو ان کی پشت پہ ہے، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بس وہ حلال، باقی چربی حرام۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر جو جو چیزیں حرام کی تھیں وہ ہم اس سے پہلے آپ پر بیان کر چکے ہیں، یعنی سورۃ انعام میں۔ یہ کیوں ان پہ یہ چیزیں حرام کر دیں؟ اوروں کے لیے تو حلال ہوتی ہیں۔ فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ان پہ یہ چیزیں حرام کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم انہوں نے کیا اپنی جانوں پہ۔ کیسے ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ؟ کہ ان پر یہ چیزیں حرام ہو گئیں۔ اس کی تفصیل پیچھے آئی ہے، یہاں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورۃ انعام کی، اس میں بھی وہی بات کی ہے، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی ان کے ظلم کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم سچے ہیں، کس بات میں؟ کہ ہم ظلم نہیں کرتے، ظلم ان کا تھا، اور ہم اس بات میں سچے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری کرتی ہے تو ہم اس سے نعمت چھین لیتے ہیں، اس بات میں ہم سچے ہیں۔ یہ کل کے سبق میں سارا یہی بیان ہوتا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو،
ایک بستی تھی، اس نے ناشکری کی، ہم نے نعمتیں چھین لیں، ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ اور اس کے برعکس اگر انسان اللہ کی نعمت کی قدر کرے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے، تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر دی ہوئی روزی چھین لی جاتی ہے، دی ہوئی نعمتیں زائل کر دی جاتی ہیں، جیسا یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ اس سے اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید وضاحت کی، سورۃ نساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، پہلے حلال تھی ان کے لیے یہی نعمتیں، لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حلال چیزیں حرام کر دیں، روک دیا کہ اب نہیں کھانا، ختم، مہلت ختم ہے، تو ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھیں، تو ہم نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، بس اب جاؤ، بھاگ جاؤ۔ ایک تو ظلم کیا انہوں نے، دوسرا انہوں نے اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکا، دین سے دور کیا لوگوں کو، دین کی باتوں میں تعویلیں کی اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور تیسرا ان کا قصور وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہوں نے سود کھایا حالانکہ انہیں سود سے روکا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل ذرائع سے لوگوں کے مال ہڑپ کیے، ایک تو سود کھایا، دوسرا باطل ذرائع سے، ناجائز ذرائع سے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دغا کر کے، ملاوٹ کر کے، باطل ذرائع سے لوگوں کا مال کھایا۔ یہ تو دنیا میں ہم نے انہیں سزا دی کہ حلال چیزیں حرام کر دیں، اور یہ سزا کافی نہیں ہے، یہ ابھی ناکافی سزا ہے، ابھی آگے سزا کھڑی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب آگے بھی تیار کر رکھا ہے، وہ الگ ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔